ٹھیک ہے نا؟ اللہ پاک ہمیں آپ کی قدموں کو قبول کو خیر ہمارے مضامین کی مغفرت فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفا فرمائے، اللہ کی مسلمان جہان کا بنا فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں جن معتبر اور بزرگ ہستیوں کی شہادتیں ہیں، اللہ ان کی شہادتوں کا صدقہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اکثر تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور ان کے جو اصحاب ہیں، ان کے جو دوست ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، ان کی میت میں بیٹھنے والے ہیں، ان کے فیض یافتہ ہیں، جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو بڑی محبت ہوتی ہے، اور جب دشمن کے سامنے جاتے ہیں تو وہ بڑی شدت کے ساتھ، بڑے غضب کے ساتھ ان کے سامنا کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں محدثین فرماتے ہیں حضرت جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ کل جگہ محرم تھا، یوم شہادت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اسی مناسبت سے آج جو باتیں آپ سے عرض کروں گا کہ کیا صحابہ کرام کی اہل بیت سے محبتیں بھی تھی، تو صرف حضرت عمر بن خطاب کے واقعات ہی آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ ہمیں سچ سننے کی، سچ سمجھنے کی، سچ کو ماننے کی، اور سچ کو پہچاننے کی، اور سچ کو آگے پہنچانے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، جب مدائن فتح ہوا، مدائن سے بہت سارا مال غنیمت آیا، اتنا مال غنیمت آیا جب آپ کو اطلاع دی گئی کہ جناب مدائن سے مجاہدین واپس تشریف لے آئے ہیں اور بہت سارا مال پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو جناب عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے صحن کے اندر دسترخوان بچھا، مسجد نبوی کے صحن میں دسترخوان بچھا کر جتنا مال ہے سارا اس دسترخوان پر ڈھیر رکھے، کم و بیش 1,00,000 سے اوپر صحابہ کرام اس وقت موجود تھے۔ مدینہ طیبہ میں یوں سمجھے کہ ہزاروں صحابہ تھے، سب کو پیغام بھیجا کہ سارے مسجد نبوی کے اندر تشریف لے آئے۔ اب ہزاروں صحابہ کرام کے مجمع میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سب سے پہلے جس ہستی کو مال غنیمت سے حصہ دینے کے لیے بلایا، وہ کون تھا؟ نبی کریم علیہ السلام کا لاڈلا شہزادہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی، خود بادشاہ ہیں، امیر المومنین ہیں۔ آج ان کالوں نے صحابہ کرام پر اتنی زبانیں نکالنا شروع کر دی، ہم نے بھی کہا کہ یار واقعی تحقیق تو ان کی بڑی ہے، تحقیق کون سی تحقیق ہے انہیں؟ آج صرف سنتے جائیں۔ سب سے پہلے مدائن کے مال غنیمت سے جس ہستی کو حصہ دیا گیا وہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی ہیں، اور حصہ دینے والے کون ہیں؟ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب ہیں۔ اور ان کو حصہ دینے کے بعد جب آئے تو حضرت عمر بن خطاب کے الفاظ جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنی حدیث میں، اپنی روایت میں بیان کیے ہیں کہ جب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی تشریف لائے تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس پر جو جملے تھے، فرمایا مرحبا مرحبا مرحبا، آپ بھی ساری عزتوں کے لائق ہیں، آپ بھی ساری شانوں کے لائق ہیں۔ آج عمر بن خطاب کو جو عزتیں ملی ہیں آپ کے نانا کی بدولت عزتیں ملی ہیں۔ یہ ہمارے صحاب تھے۔ اور پھر ان کے بعد دوسرا حصہ اس کو عطا فرمایا، وہ کون تھا؟ سید الشہداء حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک تھی۔ اور جب حضرت امام حسین تشریف لائے تب بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ بیان کیے، حضرت عبداللہ بن فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ مرحبا مرحبا جناب، آئیے
آئیے تشریف لائیے، آپ ہی وہ پاک ہستیاں ہیں جن کی بدولت اللہ نے ہمیں دنیا اور آخرت میں عزتوں سے سرفراز کیا۔ جس سے محبت ہوتی ہے اسی کے بارے میں یہ جملے استعمال کیے جاتے ہیں، انہی کے بارے میں یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر جس کو مال غنیمت سے حصہ دیا گیا وہ کون تھا؟ آپ کا اپنا بیٹا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کو آپ نے حصہ عطا پایا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہزاروں کا مجمع تھا صحابہ کا، حضرت عمر بن خطاب نے جو حصہ دیا تو آپ کا اپنا بیٹا کہنے لگا کہ جناب آپ امیر المومنین ہیں، لیکن میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کبھی امام علی مقام امام حسنین کے لیے ابھی چھوٹے بچے تھے، بچپن میں تھے اور مدینہ طیبہ میں اپنا نور کا فیضان لوٹا رہے تھے، اور مدینہ طیبہ کی گلیوں میں ان کا فیضان لوگ لوٹتے تھے، ان کی زیارتیں کرتے تھے، میں اس وقت بھی تلوار پکڑ کر میدان جہاد میں جاتا تھا، لیکن آج آپ نے انصاف کو بہتر نہیں کیا کہ امام حسنین کریمین کو آپ جناب ہزار عطا فرمائیں، اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو کہ جس نے عرصے سے اس نے خدمات کی ہے اسلام کے لیے، اس کو صرف 500 درہم دیتے ہیں۔ جناب عمر بن خطاب جلال میں آ گئے، فرمایا تو شہزادے میری بات کو غور سے سن کہ تو چاہتا ہے کہ تو ان کے برابر ہو سکتا ہے؟ اپنے بیٹے کے بارے میں عمر بن خطاب کے الفاظ کہ بیٹے تو سمجھتا ہے کہ تو ان کے برابر ہو سکتا ہے؟ کیا تیرا باپ علی مرتضیٰ ہے جو ان کا مقابلہ کرتا ہے؟ کیا تیری ماں فاطمہ الزہرا ہے جو ان کا مقابلہ کرتا ہے؟ کیا تیرا نانا محمد رسول اللہ ہے جو ان کا مقابلہ کرتا ہے؟ کیا تیری نانی خدیجہ الکبریٰ ہے جس کا تم مقابلہ کرتا ہے؟ کیا تیرا چاچا جعفر طیار ہے جو ان کا مقابلہ کرتا ہے؟ کیا تیری خالائیں رقیہ زینب اور ام کلثوم ہیں جن کا تم مقابلہ کرتا ہے؟ کیا تیرے ماموں عبداللہ قاسم اور عبدالرحمن ہے جن کا تم مقابلہ کرتا ہے؟ تیری پھوپھیاں اس کی پھوپھیاں جیسی، تیرے ماموں اس کے ماموں جیسے، اتنی باتیں کی۔ فرمایا شہزادے میں نے ان کو یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے جنگیں لڑی ہیں کہ نہیں لڑی، میں نے ان کو کی جماعت پڑھائی بلکہ ان کی نسبت دے کر جب حساب آتا۔ یہ کیوں دیے جاتے ہیں؟ بابا جی خادم جسمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ آپ کی دعوت پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ نہ ہم کالے ہیں نہ ہماری باتیں کالی ہیں، ہم چمکتے ہوئے رسول کے غلام ہیں اور ہم باتیں بھی چمکتی ہوئی کرنے والے ہیں، ہمارا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر جن بدبختوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کی شہزادیاں حضرت عمر بن خطاب کو ہستی ہیں جن کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے حق عمر کی زبان پر جاری کر دیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے جو جملہ بولا، فرماتے ہیں کیا تیرا خالائیں رقیہ زینب اور ام کلثوم جیسی ہے؟ محدثین فرماتے ہیں اس بات سے اس طرح اشارہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک شہزادی نہیں تھی بلکہ حضور کی 4 شہزادیاں تھیں، اور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم برکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے قدم اٹھایا۔ فرماتے ہیں ترجمان نبی ہم زبان نبی شان چوکے عدالت پہ لفظ سلام۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ماموں، تمہاری خالائیں اور تمہارے چاچے اور حضرت جابر بن طیار کی شان اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے جنگ موتا کے اندر آپ شہید ہوئے ہیں، حضرت علی کے بھائی ہیں حضرت جابر طیار، جنگ موتا کے اندر آپ شہید ہو گئے، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم شہیدوں کو ایسی زندگی عطا فرماتے ہیں جس کا کوئی شعور ہی نہیں ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ میں بیٹھے تھے، آقا کریم علیہ السلام نے اچانک سے کہا وعلیکم السلام، صحابہ نے کہا آقا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے والا نہ کوئی نظر آیا نہ ہم نے آواز سنی، آپ نے جواب کس کا دیا؟ فرمایا فرشتوں کی جماعت گزری، اس جماعت میں جعفر طیار بھی گزرے، اور انہوں نے جب مجھے دیکھا انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب تھا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے، اور اسی کے اندر آپ سنیے فرماتے ہیں کہ جب حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس دوسرے ملک سے کوئی وفد آیا، ملاقاتیں ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی
کسی مسئلے پر کہ آپ کے اپنے شہزادے عبداللہ ابن عمر باہر کھڑے تھے اور تھوڑی دیر کے بعد امام حسن مصطفیٰ تشریف لائے. امام حسن پاک جب تشریف لائے تو آکے اپنے امیر المومنین کے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو دروازے میں پڑے دکھا. پوچھا شہزادے کیا بات ہے باہر کھڑے ہیں؟ عرض کی کہ جناب اندر کوئی دوسرے ملک سے وفد آیا ہے, آپ ان کے ساتھ کسی مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں, اس لیے میں انتظار کر رہا ہوں. تو حضرت امام حسن پاک تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت عمر بن خطاب کو پتہ چلا, فرمایا کہ جناب میری تو خیر ہے لیکن امام حسن پاک آئے تھے, میری تو کوئی بات نہیں, میں تو آپ کا بیٹا ہوں, میں کھڑا ہوں. امام حسن پاک آئے تھے اور وہ مجھ سے پوچھ کر واپس چلے گئے. حضرت عمر بن خطاب نے جوتا بھی نہیں پہنا, ننگے پیر دوڑتے ہوئے امام حسن کے دروازے پر گئے, دستک دی. امام حسن پاک تشریف لائے, فرمایا امیر المومنین آپ جناب کیوں آئے, مجھے حکم دیتے. تو اپنے سر سے دستار اتار کے اپنے بات پکڑ کے کہنے لگے شہزادے ہمارے سر پر یہ جو بار ہیں یہ تیرے نانا محمد مصطفیٰ کے اٹھائے ہوئے ہیں. کہا کہ آپ اپنا بیٹا کھڑا تھا, فرمایا وہ میرا بیٹا تھا, آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں, باقی ہر کے لیے عمر کے دروازے بند ہو سکتے ہیں, آپ دن آئے رات آئے آپ کے دروازے عمر بن خطاب کبھی بھی بند نہیں کرے. یہ اہل بیت طہارت صحابہ کی محبتیں ہیں, یہ ان کی خدمات اور ان کی قربانیاں ہیں. اور پھر اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پاس کوفہ سے ایک شخص آیا اور آگے اس نے مسئلہ پوچھا. مسئلہ کیا تھا جناب, اگر کپڑوں پر مچھر کا خون لگ جائے تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ مچھر کا خون اگر کپڑوں پر لگ جائے تو کیا اس سے نماز ہو جاتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کا کیا حق بنتا تھا, آپ اس کو جواب دے دیتے. اس نے جو مسئلہ پوچھا تھا اس مسئلے کا جواب دیتے. فرمانے لگے کہ تم اتنے نیک ہو گئے ہو کہ اب تمہیں مچھر اور مکھی کے خون کے مسئلے پوچھنے پڑ رہے ہیں. جب رسول اللہ کا نواسہ تمہارے پاس کوفہ میں گیا, ان کو قتل کرتے وقت تمہیں کوئی حیا نہ آئی, ان کو حیا نہ آئی, اس وقت تمہیں کوئی احساس نہ ہوا کہ ان کے قتل کے بعد ہماری نمازیں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. آج مچھر کے خون کے مسئلے پوچھنے کے لیے عبداللہ بن عمر کے پاس آ گئے ہو. یہ صحابہ کرام کی نظریات اور ان کی تعلیمات اور ان کے عقیدے تھے جو اہل بیت طہارت کی محبتیں تھیں. اور پھر آج جو بڑی لمبی لمبی زبانیں نکالتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں کہ دین کی خدمات کیا ہیں, ہم سنیے بابا جی فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, کس نے نام سنا ہے نہیں؟ سب نے نام سنا ہے نہیں؟ اللہ محمد چار یا حاجی خواجہ قطب فرید, آپ کو سے مقدس بھی ہے, ان دنوں میں آپ کو بھی ہے. حضرت بابا جی فرید الدین مسعود گنج شکر کون ہیں؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی اولاد ہیں. آپ کی تعلیمات پڑھ کر دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھا کے نبی کریم علیہ السلام امت میں شامل کیا ہے. ہندوستان میں چلے جائیں, ہم 28 سفر مظفر کو ایک عظیم حضور کا عرس مناتے ہیں. حضرت شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جس کے بیٹے ہیں حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں. اور دہلی کے اور آپ جتنے بھی محدثین کے نام سنتے ہیں, شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہیں, شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی ہیں, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں. یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے اولاد ہیں. اور خیر آبادی کو حضرت مولانا فضل احمد خیر آبادی یہ کون ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب کے اولاد میں ہیں. راجن پور کی طرف چلے جائیں, کوٹ میٹر کے اندر خواجہ غلام فرید کوٹ میٹر والے رحمۃ اللہ علیہ 18 سال حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے سندھ کے صحراؤں کے اندر صوفیت کی تعلیم پڑھی اور بے شمار لوگوں کو کلمہ پڑھا کے نبی کریم علیہ السلام کی امت کے اندر شامل فرمائی. کہ کون ہے؟ یہ حضرت عمر بن خطاب کے شہزادے ہیں. ہم نے کبھی ان کی تعلیمات کو سنا ہی نہیں, کبھی پڑھا ہی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں. آج تو لوگوں نے جناب یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ باقی باتیں تو بعد میں ہیں, ہمیں بتاؤ کہ عمر نے کلمہ بھی پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا. اور ہمارے لوگ بیٹھ کے سنتے ہیں اور جی ہاں جی دیکھیں جی باقی باتیں ان کی صحیح ہو رہی ہیں. تو حضرت سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر جو ہے یہ جنتیوں کا چراغ ہے. حضرت سیدنا مولا علی بن مرتضیٰ کو جب پتہ چلا نا
کہ حضرت عمر بن خطاب نے میرے دونوں بیٹوں امام حسن اور امام حسین کو 1,000 درہم دیے اور اپنے بیٹے کو 500 درہم دیے. تو آپ آئے حضرت عمر بن خطاب کے پاس، آگے کہنے لگے جناب آپ نے ایسا کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اے میرے مومنین اور علی المرتضیٰ، میں نے یہ ایسے نہیں کیا، میں نے رسول اللہ کی نسبت دیکھ کر یہ عمل کیا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ مسکرانے لگے. فرمایا کیا بات ہے، آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا عمر جو ہے جنتیوں کا چراغ ہے. کہا کہ علی کیا آپ واقعی رسول کریم علیہ السلام نے یہ بیان کیا ہے؟ فرمایا ہاں رسول کریم علیہ السلام نے بیان کیا ہے. کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو کسی کاغذ پر یہ مجھے تحریر کر دیں تاکہ جب میں دنیا سے جاؤں تو اس چیز کو میں اپنے قبر میں رکھنے کی وصیت کروں. قیامت کے دن یہی تحریر میرے کام آ جائے، اللہ میرے قبر بھی آسان کر دے گا، اللہ میرا حشر بھی آسان کر دے گا.